السلام علیکم. ویلکم ٹو CSS اینڈ PMS پریپریشن گائیڈ. مجھے امید ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ کے چاہنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج سے میں انگلش سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں آپ کو آل ٹینسز، پارٹ آف اسپیچ، ایپلیکیشن رائٹنگ، لیٹر رائٹنگ، کلاز، فریز، ٹرانسلیشن اینڈ ایسے رائٹنگ آپ کو سکھاؤں گا. جس طریقے سے میں آپ کو یہ چیزیں سکھاؤں گا شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے نہ سیکھے ہوں گے. بہت آسان اور ایزی ٹرک کے ذریعے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کروں گا. آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ٹینس سکھاؤں گا بہت ہی آسان طریقے سے. صرف آپ 3 حروف سے سارے ٹینس سیکھیں گے. اگر یہ 3 حروف آپ یاد کر لیں تو آپ کو ٹینس سمجھنے، سیکھنے بلکہ زندگی بھر یاد رکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو کچھ سیکنڈ میں آپ ٹینس سکھا سکتے ہیں. اس طریقے سے وہ بھی ٹینس سیکھ سکتے ہیں جو ایک دن بھی سکول نہیں گئے. آئیے اب میں آپ کو وہ گر سکھاتا ہوں جو آج تک نہ سیکھا ہو نہ کسی نے سکھایا ہو. صرف آپ نے 3 لیٹرز یاد رکھنے ہیں. یہ بھی اردو کے 3 لیٹرز جس میں ایک ہے اور تھے اور گاف ہے. یہ وہ حروف ہیں جن سے آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو مزید 3 حروف اور سکھاتا ہوں جو الف، چھوٹیے اور بڑیے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہے، تھے اور گاف میں سے آپ نے ایک حروف لینا ہے اور اس کے ساتھ الف، چھوٹیے، بڑیے کو باری باری ملا کر دیکھنا ہے. تو آپ کو جب آپ ان ہے، تھے اور گاف کو باری باری آپ الف، چھوٹیے، بڑیے سے ملائیں گے تو آپ کو زمانے کا پتہ چل جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کس طرح ملا کے دیکھنا ہے. مثال کے طور پر ہے کو آپ بڑیے سے ملاتے ہو تو ہے بن گیا. اگر آپ ہے کو چھوٹی سے ملاتے ہو تو ہی بن گیا. اگر ہے کو آپ چھوٹیے اور نون غنہ سے ملاتے ہو تو ہیں بن گیا. آپ دیکھیں گے کہ اگر فقرے کے آخر پر ہاں، ہے، ہی، ہوں وغیرہ آ جائے تو فقرہ وہ پریزنٹ مطلب حال کا ہوگا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر فار ایگزامپل فقرے کے آخر پر آتا ہے، آتی ہوں، جاتا ہے، مثلا ہاں، ہی، ہوں، ہیں وغیرہ کی اگر یہ فقرے کے آخر میں آ جائیں تو فقرہ وہ پریزنٹ کا ہوگا. اب اگر تھے کو اگر الف سے ملاتے ہیں تو تھا بنتا ہے. اگر تھے کو چھوٹی سے ملاتے ہو تو تھی بن جاتا ہے. اگر تھے کو بڑیے سے ملاتے ہو تو تھے بن گیا. اب یہاں سے یہ ججمنٹ کریں کہ اگر کسی فقرے کے آخر پر تھا، تھی، تھے یا الف چھوٹی بڑی آ جائے تو فقرہ وہ پاس مطلب ماضی کا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ گاف کو الف سے ملاتے ہو تو گاف بن جائے گا اور اگر گاف کو چھوٹی سے ملاتے ہو تو گی بن جائے گا. اگر گاف کو بڑیے سے ملاتے ہو تو گے بن گیا. جس فقرے کے آخر پر گا، گی، گے آ جائے تو وہ فقرہ فیوچر مستقبل کا ہوگا. یہ ٹرک آپ نے نہیں سنا ہوگا نہ آپ نے ایسا کبھی سیکھا ہوگا. اب آپ کو مزید یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی فقرہ کے آخر پر ہاں، ہے، ہی، ہوں وغیرہ آ جائے تو وہ فقرہ پریزنٹ کا ہوگا. اگر کسی فقرے کے آخر پر تھا، تھی، تھے آ جائے تو فقرہ پاسٹ کا ہوگا. اگر کسی فقرہ کے آخر پر گا، گی، گے آ جائے تو فقرہ وہ فیوچر مستقبل کا ہوگا. مجھے امید ہے کہ یہ میری جو ٹوٹی پھوٹی کاوش ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. والسلام. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.